اور اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوا کہ جتنے عرصے پاکستان کے عوام کو مجھ سے دور رکھا گیا، وہ غم، یہ میرے سال جو لندن میں جلاوطنی میں بیت گئے اور بیت رہے ہیں، یہ واپس کون لائے گا؟ دوسرے جو میرے ہزاروں ساتھی بے گناہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے، انہیں میں کہاں سے واپس لاؤں گا؟ یا وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ سب الزام بے بنیاد، جھوٹے اور ڈرامہ تھے، لیکن وہ تو شہید ہو گئے بیچارے، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، بچے یتیم ہو گئے، سہاگن عورتیں بیوہ ہو گئی، بوڑھے والدین جوان بچوں سے محروم ہو گئے۔ ان یتیم بچوں کے باپ کو میں کہاں سے لاؤں گا؟ اور وہ بہنیں جو اپنے ہاتھ پیلے کرنے کے انتظار میں اپنے جوان بھائیوں سے یہ امیدیں رکھ رہی تھیں کہ ہمارے بھائی ہمارے ہاتھ پیلے کریں گے، وہ ان کے سہارے چھین لیے گئے، تو افسوس اس بات کا تھا۔ اب ان کا کیا کریں ہم؟ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ڈسکلوجرز دیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی اس وقت تھی پاور میں، وہاں سے بھی کبھی ریفیوٹلز آئے ہیں کہ ان کے نالج میں یہ چیز نہیں تھی۔ چودھری شجاعت صاحب جو انٹیریئر منسٹر تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو پتا تھا۔ تو یہ ساری بات جو ہے، اب یہ بات کا اس کا کہاں اختتام ہوگا؟ تو یہ بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ لارجر پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا پرسنل اور پارٹی بینیفٹس کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو ہوا وہ بہت غلط ہوا ایم کیو ایم کے ساتھ۔ اس کا مطلب دو ہی ہیں، یا تو میں ریونج کی بات کروں، بدلہ لینے کی بات کروں، یا پھر میں ان دی لارجر انٹرسٹ آف پاکستان اور پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے اور ملک کی موجودہ اور 62 سالہ تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس بات پہ جاؤں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے ذریعے کم از کم حقائق سامنے آ جائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور میں کوئی بدلہ لینے کی اور کسی پہ مقدمہ چلانے کی میں بات نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے اقرار کر لیا، میں نے اس کو معاف کیا، اور میں نے اپنی تقریر میں اس انکشاف کے بعد کہا تھا کہ میں نے اپنے 67 سالہ بزرگ بھائی ناصر حسین شہید کا، اپنے بھتیجے 28 سالہ کوالیفائڈ انجینئر فرام NAD یونیورسٹی، میں نے اس کا خون بحیثیت بھائی میں نے معاف کر دیا، اور میں نے شہداء کی فیملیز سے کہا ان اللہ مع الصابرین، آپ بھی صبر کریں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ اور ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کی صورت میں جب حقائق سامنے آئیں گے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سی پارٹی اور کون سا لیڈر واقعتاً پیٹریوٹک ہے اور وانٹس ٹو برنگ اے پازیٹو ریفارمیشن ان دا کنٹری، اور ان ادر ورڈ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریولوشن وداؤٹ بلڈ شیڈ اور فیوڈل مائنڈ سیٹ، اس کا خاتمہ۔ تو یہ ایجوکیشن سے ہو سکتا ہے، یہ پریچنگ سے ہو سکتا ہے، ریلیجس ایکسٹریمزم کا خاتمہ بھی ایجوکیشن سے ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ مجھے بتائیے الطاف بھائی کہ اب سوال اٹھتا ہے، آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے ویژن کی، لارجر انٹرسٹ کی، اب لوگ اور پولیٹیکل کامنٹیٹرز، اسپیکولیٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے، اگلے کچھ مہینے
پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں اور بڑے کیئرفل ہمیں رہنا چاہیے اور پاکستان خطرے میں. تو اس خطرے کو ہم پھر کیسے ٹھیک کریں؟ دیکھیے یہ باتیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا سنتا چلا آیا ہوں کہ پاکستان کا کے لیے اگلا ہفتہ بہت خراب ہے، یہ ہفتہ بہت خراب ہے، یا 15 دن بہت خراب ہیں، یا 1 مہینہ بہت خراب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ نجومی ہوں گے، میں نجومی نہیں ہوں، مجھے علم نجوم نہیں آتا. میں پولیٹیکل اینالیسس کرتا ہوں. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ 1971 میں جو حالات تھے اس سے ملتے جلتے حالات اس وقت پاکستان میں ہیں. مثال کے طور پہ پی جے بھائی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں آج خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہو، خواہ وہ حکومت کر رہی ہو، خواہ وہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہو، بلوچستان میں جو ایکشن ہو رہا ہے. ابھی 3-4 روز پہلے بی این پی کے مرکزی جوائنٹ سیکریٹری رسول بخش مینگل کو بس سے اتار کے گرفتار کیا، تشدد کیا، اسے قتل کر کے اس کی لاش درخت پہ لٹکا دی. اس سے پہلے بی این پی میں نے کہا بی این ایم کے مرکزی جوائنٹ سیکریٹری بی این ایم کے. اچھا جی، اب یہ منظر جب عام بلوچی بچیاں اسٹوڈنٹ دیکھیں گے ان کے کیا جذبات ہوں گے. اس سے پہلے 3 بلوچ لیڈروں کو ایک وکیل کو آفس سے پکڑا گیا اور پھر ان کی لاشیں انہیں ہلاک کر کے سڑکوں پہ پھینک دی گئی. ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں بلوچ نوجوانوں کو گرفتار کر کے غائب کیا جا رہا ہے، کسی عدالت میں نہیں پیش کیا جا رہا. ان کی بوڑھی مائیں، والدین، عزیز و اقارب وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی مقدمہ ہے تو عدالت میں پیش کرو یا پھر ہمارے بچوں کو سامنے لاؤ. تو بقول بلوچوں کے، بلوچ رہنماؤں کے، اور میرے ساتھی جو بلوچستان میں ایم کیو ایم کے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت ہیومیلیشن کی جا رہی ہے بلوچ عوام کے ساتھ. کسی کی مونچھ کاٹ دیتے ہیں، کسی کی داڑھی کاٹ دیتے ہیں، کسی کی شلوار کاٹ دیتے ہیں اگر ان کو یہ معلوم ہوتا ہے یہ بلوچ ہے. اگر ہم اس ٹریٹمنٹ کو دیکھیں تو پھر میں کم از کم یہ کہوں گا کہ بلوچ عوام پاکستان نہیں توڑ رہے. جو لوگ بلوچ عوام کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، they are forcing the بلوچ to raise their voice against پاکستان. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اب آپ کی وہ بات آتی ہے کہ اگلا ہفتہ خراب ہے اور 15 دن خراب ہے کہ حکومت جا رہی ہے یا آ رہی ہے، فلاں ہے. یہ ہم سنتے چلے آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ حکومت اس ڈیموکریٹک پروسیس کو بھی لپیٹ دیا جائے تو لپیٹا جا سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ. ہم دیکھتے چلے آئے 62 سال سے. تو جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کی کوآپریشن کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو جو بھی اگر اس خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے اور جو اس ڈیموکریٹک پروسیس کو لپیٹنے کا عمل کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہم نوا بنیں گے، جو کولیبوریٹرز ہوں گے ان کے ساتھ، اگر کل ان کی حکومت آئی تو پھر کیا وہ کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو موجودہ حکومت پر اگر مثال کے طور پہ کرپشن کے الزامات ہیں، مہنگائی کے الزامات ہیں، اس پہ فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ
تمام اب تو چینلز میڈیا عام ہے، اس میں بیان کریں، کرٹیسائز کریں، تاکہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے علم میں بھی بات آئے۔ میری پریزیڈنٹ صاحب زرداری صاحب سے ابھی لندن میں ملاقات ہوئی ہے ایک ہفتے پہلے،